دوستو میں نے اپنی اس سے پیشتر جو ویڈیوز انگلش میں بنائی ہیں اس میں ہالینڈ کے جو ایک سیاستدان ولڈر نے قرآن کی بعض آیات کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے ایک فلم فتنہ کے نام سے جو بنائی ہے اس پہ میں نے اپنی دو ویڈیوز میں جماعت احمدیہ کا جو اس مووی کے اوپر رویہ اور جو ان کا ریسپانس تھا اس پہ بات کی تھی. میری ویڈیو کے بعد جو کہ مرزا مسرور نے خطبہ جمعہ کے فوراً بعد ایک اپنا رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے ایک پیس کانفرنس بلائی لندن کے اندر اور اس میں کچھ سیاستدانوں کو برطانیہ کے سیاستدانوں کو کچھ جو ان کے وہاں کے کونسلرز ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹس ہیں اور بعض لوگ ہیں ان کو مدعو کیا اور ان کو رات کا کھانا دیا اور اس میں اپنی ایک تقریر کی. یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے اس کے اوپر اتنا زیادہ جو خرچ کیا اور پیسہ یہ وہ کیا وہ صرف ایک شو آف تھا اور یہ ان کی انتہائی بددیانتی اور مطلب اس سے زیادہ انسان کے مطلب نیچے گرنے کی اور مثال نہیں ملتی کہ آپ صرف اپنی ذاتی مفادات کی خاطر مطلب آپ کسی چیز کو بھی استعمال کر جائیں کہ بجائے اسلام کو یا قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے مرزا مسرور احمد اور جماعت احمدیہ نے مطلب اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس جماعت کے جو بانی تھے انہوں نے بھی اپنے دور میں اس وقت کی ملکہ وکٹوریہ کی ہر طرح کی خوشامد کی اور ہم بھی اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی روش پہ چلتے ہوئے آپ کی خوشامد کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن واضح کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ کھڑے ہیں. حالانکہ جماعت احمدیہ کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے اور دوسرے مسلمان جو ہے وہ احمدی حضرات کو مسلمان نہیں سمجھتے, وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں. لیکن احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ سے بھی اتنی محبت رکھتے ہیں اور قرآن انہی کی کتاب ہے اور اسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن آج اگر ایک موقع آیا تھا کہ جس میں یہ ثابت کر سکیں, میں یہ اگر کہوں کہ جماعت احمدیہ کو مسٹر ویلڈر کا مشکور ہونا چاہیے تھا کہ اس نے یہ مووی بنا کر جماعت احمدیہ کو ایک موقع فراہم کر دیا کہ یہ بتا سکیں کہ یہ قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں اور یہ قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک بہترین موقع تھا. لیکن بدقسمتی سے اور چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ جماعت احمدیہ کا یہ جو خلیفہ صاحب مسرور یہ ایک جاہل انسان ہیں اور ان کے ارد گرد جو ان کا ٹولہ ہے وہ بالکل علمی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے. نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ ان کو کچھ سمجھ ہے کہ وہ کچھ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشن واضح کر سکتے ہیں. اب چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو بہرحال یہ کہہ دیتے, تو انہوں نے اپنی وفاداریاں, اپنی چاپلوسیاں وہ حکومت برطانیہ کو بتانے کے لیے, ان پہ ظاہر کرنے کے لیے ایک کانفرنس بلائی اور اس میں اپنی پوزیشن کو واضح کیا, نہ کہ قرآن اور اسلام کی پوزیشن کو. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے دعوے کے مطابق یہ قرآن کی ان آیات کے اوپر جو ولڈر نے اپنی فلم کے اندر جن پر اعتراض کیا ہے, جن پر اپنے اعتراضات کے نکات اٹھائے ہیں, ان کو یہ زیر بحث لاتے اور بتاتے کہ ولڈر نے جو یہ سمجھا ہے وہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. لیکن یہ ایک جماعت احمدیہ ایک ایسی مفاد پرست جماعت ہے جو ہر موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی, اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کہ ہم کتنے وفادار ہیں, ہم کیسے ہیں, ہم دوسرے مسلمانوں سے کیسے مختلف ہیں. جب آپ خود مسلمانوں سے علیحدہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو مسلمان کس طرح اپنی صف میں سمجھے گا کہ آپ بھی مسلمان ہیں. تو مسلمان یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ
آپ ان میں سے نہیں ہیں کہ آپ چونکہ خود علیحدہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ آپ نے اسلام کا صرف نام استعمال کیا ہوا ہے. ولڈر کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ جماعت کی دھوکہ دہی، یہ فریب، یہ دجل، یہ جماعت کا سفلہ پن کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں، اگر یہ وقتاً یہ کر رہے ہوتے تو ہالینڈ کا یہ پولیٹیشین جو تھا، یہ سیاستدان جو تھا، یہ کبھی یہ فلم نہ بناتا، بلکہ احمدی حضرات اس کو فوراً اس سے پہلے یہ اس سے بات کر چکے ہوتے، اس کی غلط فہمی دور کر چکے ہوتے. لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ احمدی حضرات جانتے بوجھتے انہوں نے جانتے تھے، اور انہوں نے اس سے رابطہ نہیں کیا اور اسے وہ کام کرنے دیا جو اسلام کے خلاف جاتا تھا، تاکہ اسلام کے اوپر یہ زد پہنچے. یہ جماعت احمدیہ کس حد تک نیچے جا سکتی ہے، کس حد تک پستی میں اپنے آپ کو گرا سکتی ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یا تو یہ صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ کر رہے ہوتے تو ولڈر خود ان کے پاس آتا اور کہتا کہ دیکھیے میں یہ کام کر رہا ہوں، جیسے کہ اس نے وہ کہیں اور سے نہیں لے کے آیا، اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب دیکھی ہیں کہ یہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے. لیکن یہ ہالینڈ کے اندر جماعت احمدیہ کا نام و نشان نہ ہونے کے برابر ہے. یہ صرف اور صرف پروپوگیشن ہے ان کی، یہ صرف اور صرف یہ ان کو پروپیگنڈا ہے کہ ہم وہاں پہ ہیں. اگر یہ ہوتے، یہ کسی ایک کو بھی پتا ہو تو ولڈر ان سے ضرور رابطہ قائم کرتا. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ صرف سیاسی مقاصد اپنے جو ہیں اور ان کے جتنے بھی ایسے عزائم ہیں یہ اس کی تکمیل کے لیے سب کام کرتی ہے. اسلام کے لیے یہ کوئی کام نہیں کرتی. یہ صرف اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات جو ہے وہ اس کا تحفظ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ولڈر نے وہ مووی بنائی، مرزا مسرور احمد نے کیا اس پیس کانفرنس کے اندر انہی آیات کو زیر بحث لاتے ہوئے کہ اگر ولڈر جو ہے یہ سمجھ رہا ہے، جس کی وہ تصویریں دکھا رہا ہے، جس طرح اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے. ان آیات کے معنی یہ ہیں، ان آیات کے مقاصد یہ ہیں، ان آیات کے جو اصل ایک تصویر ابھرتی ہے وہ اس طرح سے ہے. کیا مرزا مسرور نے ایسی باتیں کی؟ نہیں، قطعی طور پہ. مرزا مسرور وہاں پہ جماعت احمدیہ کی پوزیشن کہ جی ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو ہیومینٹی فرسٹ کا یہ کام کر رہی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، ہم اپنی یہ کر رہے ہیں. آپ اپنے ایک مذہب احمدیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی پریچ کر رہے ہیں. آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے قرآن کو قطعی کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا. آپ نے ولڈر کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اس سے بڑا دھوکہ اور دجل کیا ہوگا؟ اس سے بڑا فریب کیا ہوگا؟ آپ نے مسلمانوں اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی. آپ ہر اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی مسلمان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو تو آپ ان کو موقع فراہم کریں اور آپ بتا سکیں دشمن کو کہ بات سنو، اس کا نرم گوشہ یہ ہے، یہاں پہ وار کیا جائے. آپ نے وہ کام کیا. آپ نے اسلام کو قطعی ڈیفینڈ نہیں کیا. آپ کو چاہیے تھا کہ اتنا پیسہ خرچ کرنا اور اتنا ڈنر دینا، اس کی بجائے اگر آپ اپنے ایک اسکالر کو، یا مرزا مسرور چونکہ خود کچھ جانتے نہیں، نہ ان کو قرآن کا علم ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کا علم ہے، اگر وہ اپنے کسی اسکالر کے ذریعے دنیا کے کسی بھی میڈیا کے اوپر یہ ٹائم لے کر وہی پیسہ جو انہوں نے لوگوں کو کھلایا کھانے میں اور یہ پولیٹیشنز کو بلانے میں، وہ ایک میڈیا کے اوپر آ کر یہ بات کرتے کہ ولڈر نے یہ کیا ہے، اس کی اصل پوزیشن یہ ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان آیات کے معنی کیا ہے. آئیے ہم بتاتے ہیں ان آیات کے اندر پیغام کیا ہے. تو پھر بات ہوتی. کیا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ ان کے پاس ہر چیز ہے، ہاں سب کچھ ہے ان کے پاس. لیکن جماعت احمدیہ نیک نیت نہیں ہے. دے آر ناٹ آنیسٹ ٹو اسلام. یہ اپنی بات، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہر جگہ پہ جا سکیں، بٹ ناٹ فار اسلام. دے آر ویری ڈس آنیسٹ پیپل. میری بات جاری رہے گی یہ اس چیز کے اوپر. میں دوبارہ بات کروں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.